و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت سارے میرے بھائی میری بہنیں بہت پریشان ہوتے ہیں اولاد کے لیے۔ دیکھیں اولاد تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اولاد کوئی نہیں دے سکتا دنیا میں، نہ کسی کے اختیار میں ہے نہ کسی کے بس میں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس کو چاہیں اولاد دے دیتے ہیں، جس سے چاہیں اولاد لے لیتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہیں عزت دے دیتے ہیں، جس کو چاہیں ذلیل کر دے۔ اللہ جس کو چاہے رزق دے دے، جس سے چاہے اس کا رزق چھین لیں۔ تو اللہ جس کو چاہے زندہ کر دے، جس کو چاہے موت دے دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن البتہ ان کا تعلق ہے اسباب اعمال کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ کا حکم خود، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے نیک عمل کیا میں اس کو مزے کی زندگی عطا کروں گا۔ تو مزے کی زندگی میں اولاد بھی شامل ہے۔ بے مزہ زندگی ہو جاتی ہے، پھیکی زندگی ہو جاتی ہے، پریشان زندگی ہو جاتی ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ جس میری بہن کو اولاد نہ ہو 4 سال 5 سال، وہ ایسے ہے جیسے مر چکی ہے، وہ زندہ لاش گھوم رہی ہوتی ہے بیچاری۔ اتنے پریشان ہوتے ہیں، اتنا سٹریس ہوتا ہے، اتنا دباؤ ہوتا ہے معاشرے کا۔ وجہ یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے 2-3 سال گزر جائیں تو جو بہن اس بہن کو ملتی ہے جس کی اولاد نہ ہو، پوچھتی ہے ابھی اولاد نہیں ہوئی، ابھی اولاد نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ پھر طعنے ملنا شروع ہو جاتے ہیں سسرال سے، حالانکہ اس کے بس میں تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار ہے، لیکن طعنے ملنے جاتے ہیں اور طنز کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے کہ شوہر طلاق دے دیتا ہے، اولاد نہیں ہو۔ اب چونکہ بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں، میرے بھائی میرے بہنیں رابطہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کچھ اس پہ ہیں اسباب کے تحت ہمارے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے نا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی و موت دی تاکہ دیکھے کہ اچھے عمل کون کر کے آتا ہے۔ اولاد ہو تو بھی اچھے عمل مقصود ہے، اولاد نہ ہو تو بھی اچھے عمل مقصود ہیں۔ دنیا میں آئے ہی اس لیے تاکہ اچھے اعمال کر کے جائیں آخرت میں اور مزے کریں۔ تو اسی طرح اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ تاکہ عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے پیدا نہیں کیا ماں سوائے اس کے کہ تم عبادت کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ تو اب واپس آتے ہیں اسباب کے تحت اعمال۔ تو ان میں ایک عمل یہ ہے کہ جس میرے بھائی میری بہن کی اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ میرا بھائی جو شوہر ہے اپنی پہلا وظیفہ روزانہ وہ پڑھے گا 1100 مرتبہ استغفر اللہ، 1100 مرتبہ درود شریف، اور اپنی اہلیہ کے پیٹ پر انگلی کے اشارے سے لکھے گا محمد، اور اللہ سے مانگے گا، دعا کرے گا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اور اگر اولاد عطا فرمائی اللہ مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ یہ پہلا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں نے سینکڑوں لوگوں کو بتایا، شاید بلا مبالغہ یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں کو بتایا۔ صرف ایک بھائی نے بتایا کہ مجھے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، میری اولاد نہیں ہوئی، ورنہ جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا ہے اللہ نے اس کو اولاد عطا فرمائی ہے۔ یہ یقینی اور گارنٹی کا وظیفہ ہے۔ تو یہ میرے بھائی، اچھا اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے کہ روزانہ اسی نیت سے صدقہ کرنا ہے، چاہے وہ 1 روپیہ ہو یا 2 روپے ہوں، صدقہ کرنے ہیں۔ 1100 مرتبہ استغفر اللہ، 1100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا کرنی ہے، اور اہلیہ کے پیٹ پر انگلی کے اشارے سے، قلم سے نہیں، سیاہی سے نہیں، انگلی کے اشارے سے محمد لکھیں گے اور نیت کریں گے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اور اولاد میں بیٹا عطا فرما، اگر بیٹا ہوگا تو میں نام محمد رکھوں گا، پھر محمد ہی رکھے۔ پھر بھی میرے بھائی میرے بہنیں غلطی کرتی ہیں، اس کے نام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں محمد وسیم، محمد فہیم، محمد حسین، محمد جمیل، محمد عیسیٰ، محمد موسیٰ وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ نیت کی ہے، یوں سمجھو اللہ سے عہد کیا ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ تو جس طرح نماز فرض ہے نا، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح وعدہ بھی فرض ہے نبھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندازہ کر لیجئے کہ آپ سے وعدہ کیا کسی غیر مسلم نے یعنی عیسائی نے، یہ اس وقت کی بات ہے جب نبوت بھی نہیں ملی۔ ایک دن آپ انتظار کرتے رہے وہ شخص نہیں آیا، دوسرے دن آپ انتظار کرتے رہے وہ شخص نہیں آیا، تیسرے دن شام کو شخص آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس کا انتظار کیا۔ یہ وعدہ بھی وفا کرنا یہ فرض ہے،
لیکن ہمارے معاشرے میں بچوں سے وعدہ کر کے بھی ہم بھول جاتے ہیں، بیوی سے وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، بہن بھائیوں سے وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، دوستوں سے وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، کسی بھی شادی پر، ولیمے پر، پروگرام پر، بیان پر، تقریر پر وعدہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی فرض ہے۔ اب وعدہ پورا نہیں ہوتا تو کیا کریں؟ اس کا ازالہ کیا ہے؟ اس کا ازالہ یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرے اور غلطی کی معافی مانگے اور بتا دے پھر کہ نہیں ہو سکا، اس کی وجہ بتا دے، عذر بتا دے۔ تو یہ وعدہ کرنا یہ بھی فرض ہے، اس کو پورا کرنا فرض ہے۔ تو یہ پہلا وظیفہ ہے۔ میرے بھائی میرے بہنیں اس کو تجربہ کریں۔ اللہ نہ کرے کہ اگر اس سے نہ ہو، یعنی اولاد اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے، یہ کرنا ہے تقریباً 41 دن اور 41 ڈیز۔ اس کے بعد پھر مجھ سے رابطہ کریں اسی نمبر پر 0300 2838 337۔ تو ایک اور وظیفہ بتاؤں گا۔ اس طرح 3 وظیفے ہیں۔ اب تک سینکڑوں سے اوپر ہزاروں کو وظیفہ بتایا ہے، ہر ایک کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، کوئی محروم نہیں ہوا۔ ماسوائے ایک بندے کی شکایت ہے جس کی کہ ابھی تک مجھے اللہ نے اولاد عطا نہیں فرمائی۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اللہ جس کو چاہے نہ دے اولاد، تو اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے، نہ سختی کر سکتا ہے، نہ لڑ سکتا ہے، نہ اللہ سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے، نہ اللہ سے زبردستی کر سکتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بذات الصدور ہے۔ وہ جس کو چاہے نہ دے، اس میں پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ وہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ حاکم میں جو چاہے فیصلہ کرے، حکیم یہ ہے کہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا میرے بھائی میرے بہنیں خود نوٹ کریں، بچہ بعض اوقات مانگتا ہے آئس کریم، میری بہن نہیں دیتی بچے کو۔ دشمن تو نہیں ہے، مخالف تو نہیں ہے، لڑائی تو نہیں چل رہی، پھڈا تو نہیں چل رہا، پھر بھی کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ آئس کریم اس وقت بچے کا کھانا نقصان دہ ہے۔ اسی طرح بچہ مانگتا ہے، پکوڑے مانگتا ہے، سموسے مانگتا ہے، ماں نہیں دیتی، چونکہ اسے پتہ ہے اس وقت پکوڑے کھانا نقصان دہ ہے۔ یا وہ مانگتا ہے کوئی بھی چیز یا کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے، پوری نہیں کرتے، کیونکہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا۔ دیکھیں 15ویں پارے میں سورہ کہف میں اللہ خود قرآن میں واقعہ بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر یہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہے، ایک بچہ کھڑا ہے اور اس کو تھپڑ لگا کر قتل کر دیا، جان سے مار ڈالا۔ کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ کیوں؟ کہ آگے چل کر اس نے مصیبت بننی تھی، اس نے بدنام ہونا تھا، بدنام کرنا تھا اپنے والدین کو، والدین کے لیے مصیبت کھڑی کرنی تھی، پریشانیاں کھڑی کرنی تھی، اس لیے اللہ نے نمٹا دیا اس کو نبی کے ہاتھوں سے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ اولاد نہیں دیتے کسی ایک کو، ہزاروں میں سے ایک، لاکھوں میں سے ایک، تو اس کے پیچھے کی حکمت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہی اولاد اس کے لیے مصیبت ذریعہ بن جائے، وہی اولاد، جس طرح ماں باپ بات کہتے ہیں۔ مثلاً ابھی کچھ دن پہلے کہ ایک بیٹی نے اپنے باپ کو قتل کروا دیا، ابھی کل کی بات ہے، حیدرآباد میں بیٹا اور ماں مل کر باپ کو قتل کروا دیا، کسی اور سے قتل کروا دیا۔ تو ہو سکتا ہے اس طرح ذریعہ ہو اللہ کسی کو اولاد نہ دے رہا ہو، تو اس کے پیچھے یہ حکمت ہو کہ اللہ نہ کرے اولاد عطا فرما دے تو اس نے ایسے ہی کرنا ہے۔ جیسے حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاستغفار غالباً ان کی نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، یعنی نیک آدمی تھا، اس کو وقت کے نبی نے رشتہ دے دیا۔ اب ایک طرف نیک آدمی، دوسری طرف نبی، ان کی جو اولاد ہوئی، نبی کی بیٹی اور یہ ولی، ان کی جو اولاد ہوئی، ساری قوم نے، یعنی اس وقت کی ساری امت نے فخر کیا کہ کیا ہی اچھا بچہ ہوگا۔ وہ بچہ کیا نکلا آگے چل کر؟ اتنا بڑا بدماش نکلا۔ یہ واقعہ پہلا واقعہ لکھا ہے، توبہ کے واقعات لکھے ہیں حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس میں پہلا واقعہ لکھا ہے کہ آگے چل کر یہی بچہ اپنے والد کو بھی قتل کرتا ہے، اپنے نانا کو بھی قتل کرتا ہے، نبی کو۔ آپ اندازہ کریں، تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ حاکم ہے، جو چاہے فیصلہ کر دے، کوئی ہاتھ روک نہیں سکتا، کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ حکیم حکمت پر مبنی فیصلہ کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ لاکھوں میں سے کسی کو، میرے بھائی میرے بہن کو اولاد نہیں دی اللہ نے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی کہ آگے چل کر یہ نقصان کا ذریعہ بننا ہوگا، اس لیے نہیں ہوگی، تو اس لیے پھر صبر، ان اللہ مع الصابرین۔
ان اللہ مع صابرین، ان اللہ مع صابرین، پھر ایسے بھائی کو صبر کرنا چاہیے۔ بہرحال اسباب کے تحت وظیفہ یہ حاضر ہے، آپ یہ ضرور کریں۔ اللہ نہ کرے پھر بھی اولاد نہ ہو تو مجھ سے پھر دوبارہ دوسرا وظیفہ، یہ 3 وظیفے ہیں، تینوں کے بعد انشاءاللہ اللہ یقینی اولاد عطا فرماتے ہیں۔